السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیے مجھے بھائی بسم اللہ کیجیے۔ کہہ رہی ہے محمد الرسول ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ واری یہ ہمارا اسپیشل درس حضرت الشیخ شمیم احمد حفظہ اللہ کا ہوتا ہے، اور جس میں رمضان مہینے کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے ماشاءاللہ کافی سارے عنوان کے اوپر قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں فائدہ اٹھائے ہیں۔ جو زوم میں داخل ہوا ہے انہوں نے بھی اٹھایا، اور جو یوٹیوب پر شامل ہے انہوں نے بھی اٹھایا، اور اس کے بعد میں ریکارڈڈ ویڈیو کو دیکھ کر بھی لوگوں نے اس سے کافی سارا فائدہ اٹھایا، اور سوال و جواب آتے رہے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے علم میں اور عمل میں اللہ کے فضل سے جو ہے نا تدریجاً ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ گئے ہفتے میں ایک بہت ہی اہم عنوان پر درس شروع ہوا ہے کہ فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، اس کے اوپر شیخ محترم جو ہے نا روشنی ڈال رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں بھی درس ہوا، اور انشاءاللہ ابھی بھی درس ہوگا، آج بھی اسی پر یہی ٹاپک کنٹینیو چلے گا کہ فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم، جسے فضلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ بیان کریں گے۔ جو بھی بھائی ہمارے یوٹیوب پر ہے وہ آخر میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر سوال پوچھیں گے ٹیکسٹ میں تو بہت اچھا رہے گا۔ اسی طرح جو زوم میں ہے وہ اپنا ہاتھ کلک کر کے اٹھا کر سوال پوچھ سکتے ہیں آڈیو پر یا ویڈیو پر، اور وہ بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، فضائل صحابہ کے اوپر ہو یا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، بہت بہتر ہوگا۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں زوم پر ہیں وہ ٹیکسٹ لکھ کر جو ہے نا سوال پوچھیں، چاہے اوپنلی پوچھیں یا پرائیویٹلی کوئی بھی ہوسٹ کو پوچھیں، ہمارے انشاءاللہ شیخ محترم کو پوچھا جائے گا اور آپ کا جواب دیا جائے گا۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس کے اندر فضائل صحابہ سے متعلق قرآنی آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو ہم نے سنا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا تعارف کرایا، اور صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ قرآن کے نزول سے پہلے نازل ہونے والی
کتابیں تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی طہارت اور ان کی پاکی کا اعلان فرمایا، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر صحابہ کی عظمت کو اجاگر کیا، اور پھر سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین نے صحابہ کی عظمت کو پہچانا۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دشمنی جو ہے سامنے آ رہی ہے، اور صحابہ پر نقد و جرح کا سلسلہ لوگوں نے شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کو قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں، سلف کے منہج کو جنہوں نے پہچانا نہیں، یا دینی تعلیمات سے جو لوگ بے بہرہ ہیں، ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں فتنہ گھولا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ صحابہ بھی ہماری طرح ہی لوگ تھے، اور جس طرح ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے مختلف عوارض ہمیں لاحق ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم دنیا کے خاطر اپنے دین کو قربان کر رہے ہیں، اسی طرح صحابہ بھی گویا کہ ہماری ہی طرح ایک مخلوق تھے، ان کی کوئی خصوصی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے اس طرح کی جو باتیں آج کچھ لوگ جبو دستار کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی باتیں مت سنی جائیں، ایسے لوگوں کی نہ تقریریں سنی جائیں، نہ ایسے لوگوں کی تحریریں پڑھی جائیں، کیونکہ ایمان کا خطرہ، ایمان چلا جائے گا۔ ایمان اگر برقرار رکھنا ہے تو سلف کے منہج پر قائم رہیے۔ اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے صحابہ کے سلسلے میں جو بیان کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر جو صحابہ کا تزکیہ کیا ہے، اور اللہ تعالی نے جو اپنی رضامندی کا ان سے اعلان فرمایا ہے، اس پر یقین مضبوط کیجئے، اور اس طرح کے لوگوں کے باتوں میں، ان کی افواہوں میں اور ان کی غلط بیانیوں میں جو ہرگز نہ آئیے۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، ورنہ اگر ہم ان لوگوں کی باتوں پر کان دھرے اور قرآن و حدیث کی ان بیانات کو نظر انداز کیا تو یاد رکھیے ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں تو تباہی اور بربادی ہماری مقدر ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت اپنے سینوں میں بٹائیں، ان کی قدر و قیمت کو پہچانیں، ان کی قربانیوں پر ایک نظر رکھیں، اور ان کو جو مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس پر ہماری نگاہ ہو، تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالی صحابہ کا تعارف کراتے ہوئے بیان کر رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے لوگ جو پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیچھے لگے، خواہ وہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہوں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اسی میں ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے، اسی میں ہمیشہ ہمیش
رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ شہادت ہے رب کائنات کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سلسلے میں، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، جب بھی ایمان لائے ان سب کے سلسلے میں اللہ نے یہاں پر وعدے کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانے تیار کر رکھے، اور خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تمام صحابہ کرام جنتی، تمام صحابہ کرام جنتی ہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کی شہادت دی، اللہ نے اس کی شہادت دی، اس لیے صحابہ کے سلسلے میں اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، اور اس طرح سلمان ندوی اور انجینئر جو ہے محمد علی مرزا جیسے ناقبت اندیش اور رافضیت میں گھلے ہوئے لوگوں کی باتوں کو مت سنیے، ان کے بیانات سننا عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ صحابہ کے سلسلے میں سوء ظن، صحابہ کے سلسلے میں جو ہے بدظنی، یہ ایمان کا ضیاع ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنیے، ان کا بائیکاٹ کیجئے، ان کا بائیکاٹ کیجئے ہر میدان میں، اور ان کی باتیں، ان کی تقریریں نہ سنیے، نہ ان کی تحریریں پڑھیے، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سلسلے میں محفوظ رکھیں، اپنے دلوں کی سلامتی جو ہے رکھیں، سلامت رکھیں، محفوظ رکھیں، اپنے دلوں کے اندر صحابہ کے سلسلے میں کبھی بھی کوئی سوء ظن، بدظنی نہ پیدا کریں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو لوگ بعد میں آئے صحابہ کے، وہ کہ کہتے ہیں کہ اے رب، ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ہمارے جتنے بھائی ایمان کے ساتھ گزرے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، اور ہمارے دلوں میں ذرا بھی ان کے سلسلے میں کینہ کپٹ نہ رکھنا، اور اے ہمارے رب جو ہے بے شک تو رؤوف اور رحیم ہے، بے شک تو رؤوف اور رحیم ہے۔ تو اس طرح اللہ تیمیہ اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جو آپ نے فرمایا لا تصبوا اصحابی والذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لا يبلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ جو ہے میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کی کیچڑ نہ نکالنا، چونکہ میری جان کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو میرے صحابہ نے ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو اللہ کے راستے میں دیا ہے اس کے مقام کو نہیں پا سکتے، اس کے مقام کو تم نہیں پا سکتے ہو۔ تو صحابہ کو اپنی طرح مت سمجھیے، صحابہ یہ چنندہ لوگ تھے، یہ ایسے طرز کے لوگ تھے کہ آپ تلاش کرتے رہیں دنیا میں نہیں ملیں گے۔ صحابہ کو اللہ تعالی نے اختارہم اللہ لصحبت نبی ولنصرت دینی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی نصرت و تائید کے لیے ان کو اللہ نے چن لیا تھا۔ یہ چنندہ لوگ تھے، ہمارے اور آپ جیسے لوگ نہیں تھے دنیا دار۔ اسی لیے امام شوکانی رحمہ اللہ، یہ تو علامہ تیمیہ عقیدہ جو ہے فرماتے ہیں، علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَغْفِرْ لِلصَّحَابَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَيَطْلُبْ رِضْوَانَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَدْ خَالَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ۔
کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی اور ان کے لیے اللہ کی رضا نہیں طلب کی، ان کو رضی اللہ عنہ سے نہیں جانا، نہیں پہچانا، تو اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ذرا بھی صحابہ کے بارے میں کدورت ہے تو شیطان کا یہ دھوکہ ہے، شیطان کا اثر ہے اس کے دل پر، اور جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ کی نافرمانی اور جو ہے اور اس کے اولیاء کی عداوت کا جو ہے جو شائبہ اس کے دل کے اندر گھسا ہوا ہے، اور یہ شخص جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے خیر امت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سلسلے میں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جن کی تربیت کی تھی، جن کو سکھایا تھا، پڑھایا تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ تھے، ان کے بارے میں اگر دل میں ذرا بھی کدورت ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کا اسے دھوکہ ہے، شیطان کا چال اس پر چل گیا ہے، وہ شیطان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اس کو اپنی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے، اور ذلت و رسوائی کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا ہے، اور جو ذلت و رسوائی کا دروازہ جہنم میں کھلتا ہے، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اگر اس نے جو ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا اور معافی نہیں مانگی، اور جو ہے اللہ تبارک تعالی سے خیر کی دعا نہیں کی کہ اللہ میرے سینے کو ان کے بغض سے، ان کے عناد سے، ان کے سلسلے میں کدورت سے میرے سینے کی حفاظت کر لے، تو یاد رکھیں اس کا انجام انتہائی برا ہوگا۔ اللہ کے غضب کو وہ خرید لے گا اور پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے امام خطابی جو ہے، امام جو ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ، صحابہ کی عدالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت ثابت ہے، معلوم ہے، اللہ نے ان کا تزکیہ کیا ہے، اور ان کی طہارت کا، ان کی پاکی کا اللہ نے اعلان کیا ہے، اور انہیں خیر امت اللہ نے قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے انہیں امت وسط کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں سے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان ان کو قرار دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے ہمیں ان آیات پر متعدد آیات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ تمام آیتیں، قرآنی آیات صحابہ کی عدالت کی واضح دلیل ہیں، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ احادیث طیبہ پھر کسی کی جو ہے تزکیے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی پاکی بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ صحابہ کو، صحابہ کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا، صحابہ کی عدالت کا اعلان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور اس پر تمام جو ہے علماء کا، تمام اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، وہ دنیا دار نہیں تھے، وہ اللہ والے تھے۔ انہوں نے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے خاطر ہجرت کی، جہاد کیا، اسلام کی نصرت و تائید کی، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے آبا، اپنے ابنا کو بھی قتل کر دیا اللہ کے خاطر، اور دین اور ایمان کے خاطر انہوں نے کسی چیز کو نہیں سمجھا، ایمان اور دین کے خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب ایسی صورت میں ان کے بارے میں شک و شبہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور یہی تمام علماء امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ تقریب میں فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل، ان میں جرح نہیں کیا جائے گا، وہاں صحابہ میں جرح نہیں کیا جائے گا۔ صحابی ہو گیا
صحابیت ثابت ہو گئی بس، اس میں نہیں کہیں گے ضعیف تھا، کیا تھا، کیسا راوی تھا، نہیں. صحابہ کے بعد راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل ہوگی، لیکن صحابہ پر کوئی جرح و تعدیل کا کسی کو حق نہیں. یہ پتا ہو جائے کہ صحابی ہے، بس پتا ہو جائے. رجل من اصحاب النبی کہتے راوی، تابعی کہتا قال رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے بیان کیا ہے، حجت ہے. اس کے نام کو معلوم ہونے کی بھی ضرورت نہیں، نام گرچہ معلوم نہیں لیکن صحابی ہونا معلوم ہو جائے. قال رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے اتنی بات، یہ حجت ہے، دلیل ہے، اس پر نہیں جرح کیا جائے گا. لیکن اگر دوسرا کوئی کہے قال رجل تو کہیں یہ مجہول ہے، صحابہ کو مجہول نہیں کہا جائے گا. صحابی ثابت ہو جائے کہ یہ صحابی ہے، خلاص، اس کا نام بھی نہیں معلوم، پھر بھی وہ حجت ہے، دلیل ہے، اور اس پر جرح و تعدیل کا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا. اور امام نبی فرماتے ہیں اس پر تمام کا اجماع اور اتفاق ہے. اور یہی چیز ابن صلاح نے بھی جو ہے واضح کی ہے کہ ثم ان الامة مجتمعة على تعديل جميع الصحابة من لابس الفتن منهم فكذلك باجماع العلماء. کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کی تعدیل پر امت کا اجماع اتفاق ہے. جن کے درمیان اختلافات ہوئے اس کے باوجود ان کی عدالت پر امت مجتمع ہے. امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان میں سے کوئی ناقابل اعتماد صحابی نہیں. صحابی کوئی بھی ناقابل اعتماد نہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب جو ہے ان کو بڑا گھمنڈ اور غرور ہے، اپنی زباں آوری پر، زباں دانی پر غرور ہے، لیکن صحابہ بھی منافق تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک بھی صحابی ناقابل اعتماد نہیں، تمام صحابہ قابل اعتماد ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں. صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا. منافق صحابی ہو ہی نہیں سکتا، منافق کبھی صحابی ہو ہی نہیں سکتا. یہ واضح ہونا چاہیے. اسی طریقے سے امام حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحابہ کی عدالت کو واضح کرتے ہوئے کہا اتفق اہل السنہ على ان الجميع عدول لم يخالف في ذلك. جو ہے تمام کے تمام اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اس میں مخالفت کرنے والا بدعتی، جو اس میں ہے وہ بدعتی ہے. اہل بدعت روافض اور شیعہ ہی اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی اہل سنت اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور امام طحاوی کی بات تو گزشتہ میں نے پیش کی تھی کہ جو ہے حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان. ان کی محبت دین، ایمان، احسان ہے، ان کا بغض کفر و نفاق، ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور طغیان اور سرکشی. تو اس طریقے سے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. اور یہ جو ہے کسی سنی مصدر سے نہیں ہے بلکہ شیعہ کی کتاب میں نہج البلاغہ، یہ شیعوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ. امام علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد رأيت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما ارى احدا منكم يشبههم لقد كانوا يصبحون شعشا غبرا وقد اتوا سجدا وقياما. کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو پایا ہے، میں نے صحابہ کو دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم میں سے کسی کو ایسا نہیں پا رہا ہوں، اس کے مشابہ تم میں سے کوئی نہیں ہے. کانوا یصبحون شعثا غبرا، پراگندہ حالت میں وہ صبح کرتے تھے، رات کو قیام کرتے ہوئے صبح کرتے تھے. بات سجدا و قیاما، رات ان کی قیام اور سجدوں میں گزری ہوتی تھی، اور ان کے پیشانیاں، ان کے پہلو جو ہے بستروں سے الگ ہوتے تھے، اور وہ اللہ آخرت کی یاد میں ایسے رہتے تھے گویا کہ انگارے پہ کھڑے ہیں. اور ان کے آنکھوں کے درمیان ان کی پیشانی پر جو ہے
بکری کے گھٹنے کی طرح گٹھے پڑے ہوتے تھے، جو ہے سجدے کی طوالت، لمبا لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے، اور جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تھا تو ان کی آنکھیں جو ہے بارش کرنے لگتی تھی، آنسوؤں کی ان کو بارش ہوتی تھی، اور وہ ایسے ہی ان پر کپ کپی تاری ہوتی تھی، ایسے ہی حرکت آتی تھی جیسے سخت آندھی میں درخت جو ہے ہل جاتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر کے ہل جایا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ نہج البلاغہ میں، جو شیعوں کی کتاب ہے، سنیوں کی نہیں، نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان موجود ہے کہ صحابہ کی تعریف میں رتب اللسان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طریقے سے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی بزرگی، ان کی عدالت یہ مسلم ہے، اسی لیے تمام لوگوں نے اس کی شہادت شان سے عبداللہ بن مبارک، صحابہ کی عظمت پہچانی، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ بہت پائے کے تابعی ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بنو امیہ کے جو حاکم بھی رہے ہیں، ان کی حکومت و عدل و انصاف میں ان کی مثال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مشہور ہے، کہتے ہیں بکری اور بھیڑیے ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما میں کون بڑا، کس کا درجہ بلند ہے، عمر بن عبدالعزیز کا یا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ معاویہ کے ناک میں جو مٹی جمی تھی اللہ کی راہ میں، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں۔ معاویہ کے ناک کی مٹی جو جم گئی ہوگی اللہ کی راہ میں، اس جو ہے جمی ہوئی مٹی کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کا مقام نہیں۔ معاویہ صحابہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں لایا جا سکتا، ادنا سے ادنا درجے کا صحابی میری کائنات سے بہتر اور افضل ہے میرے بھائی۔ یہ سلف نے سمجھا تھا، یہ سلف نے سمجھا تھا، لیکن آج جو ہے کہ لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عظمت، ان کی بزرگی سلف کے یہاں مسلم تھی۔ صحابہ پر انگلی اٹھانے والا بدعتی ہی ہوتا تھا۔ صاحب سنت کبھی بھی صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، تنقید نہیں کر سکتا۔ جو صحابہ کو پر حرف ملامت لائے، جو صحابہ پر تنقید کرے، اس کے بدعتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بڑے بڑے جبے و دستار والے کیوں نہ، بڑے سے بڑے جبے و دستار والے ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ صحابہ پر اپنی زبان اور اپنی قلم کھولتے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ اہل سنت میں سے نہیں، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ان کے ایمان میں کھوٹ ہے، ان کے عقیدے میں فتنہ ہے، فتور ہے، ان کی نیتیں خالص نہیں ہیں، چاہے وہ سید زادے ہوں یا غیر سید زادے ہوں، کوئی بھی ہو۔ اگر صحابہ کے بارے میں کوئی سوء ظن رکھتا ہے، بدظنی رکھتا ہے، ان کو دنیا دار سمجھتا ہے اور ان کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان پر ملامت کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی، آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی اور ذلت کا اس کو سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنے عقیدے کی جو ہے پرواہ کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو عام طور سے اعتراضات کیے جاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، ابھی سید زادے صاحب نے بھی یہ شگوفہ چھوڑا اور یہ کہا کہ جو ہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت صحیح نہیں جو ہے انتخاب صحیح نہیں ہوا تھا ان کا انتخاب، اور اس پر جو ہے امت نے اتفاق نہیں کیا تھا. اس طرح کی حفوات جو ہے انہوں نے بیان کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جو حضرت علی نے بیعت نہیں کی، 6 مہینے تک ناراض رہے، 6 مہینے کے بعد بیعت کی. آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی؟ تمام صحابہ نے بیعت کی تھی. مدینہ میں کوئی نہیں تھا کہ جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر بیعت نہ کی ہو. اور حضرت علی نے پہلے دن بیعت کی، پہلے دن اول دن بیعت کرنے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ واضح ہونا چاہیے. لیکن لوگ روایتیں پڑھتے نہیں، تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، اور الٹی سیدھی چیزیں جو ہے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئیے ہم اس طرح کی غلط فہمیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم اولاً واضح کر دیں. دیکھیے تاریخ کے سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ تاریخیں جو لکھی گئی ہیں وہ تاریخیں کب لکھی گئی ہیں؟ بنو عباسیہ کے دور میں. تاریخیں جو لکھی گئی ہیں وہ بنو عباسیہ کے دور میں لکھی گئی. خلافت راشدہ میں یا بنو امیہ کے دور میں تاریخی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں نہیں لکھی گئی. تاریخی کتابیں جو لکھی گئی ہیں بنو عباسیہ کے دور میں لکھی گئی. یہ واضح ہونا چاہیے سب سے پہلے. اور بنو عباس کا بنو امیہ سے اختلاف تھا. ان کا تختہ لوٹ کر ہی بنو عباس تخت پر آئے تھے. اس لیے جو ہے جو تاریخی کتابیں لکھی گئیں اس کے دو طریقے کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو حکومت کو خوش کرنے کے لیے، اور رافضی ذہنیت کے لوگ صحابہ کو جب تک متہم نہ کریں ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تھا. اس طرح انہوں نے جو ہے الٹی سیدھی روایتیں گڑھی اور جمع کی. ان میں سے جیسے مسعودی ہیں، مسعودی جو ہے جیسے یعقوبی اور مسعودی جیسے لوگ، یہ رافضی لوگ، انہوں نے جو ہے صحابہ کرام پر اتہام باندھنا اپنا مشن بنا لیا. اسی طریقے سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے لکھا تو وہ تمام روایتوں کو جمع کرتے گئے، روات کے ساتھ لکھا، راویوں کے سندوں کے ساتھ لکھا، اور اس کو انہوں نے سمجھا کہ تمام روایتیں جمع کر دیں. بعد میں آنے والے لوگ ان راویوں کو پڑھیں گے، ان روایتوں سے جو ہے اندازہ کر لیں گے کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت ضعیف ہے. جیسے امام تبری نے بھی ہر طرح کی روایتیں جو رائج تھیں اس کو جمع کیا، لیکن راویوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ راوی کیسے لوگ ہیں. اب آپ بعد میں آنے والوں نے اپنے مقصد کا تو تبری سے نقل کر لیا، لیکن ان راویوں پر گفتگو نہیں کی، ان راویوں کو نہیں دیکھا کہ راوی بیان کرنے والے کون تھے، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. اور یہ حوالہ دے کر لوگ نکل جائے بھائی تبری میں ہونا یہ حجت اور دلیل نہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کی شہادت کے خلاف اگر تاریخ آتی ہے تو تاریخ حجت نہیں. قرآن و حدیث کے خلاف اگر تاریخی روایتیں آتی ہیں، اللہ کے تزکیہ اور تعدیل کے بعد تاریخی روایتوں پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. تو یہ واضح ہونا چاہیے. تو تاریخی کتابوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی بیان کردہ چیزوں کو نقل کر دیا ہے. مثال پر دیکھیے تاریخ بیان کرنے والوں میں جو ہے یہ تاریخیں جو لکھی گئی حج عباسی میں جیسے میں نے کہا، اور اس میں سے ایک تو پارٹی شیعوں کی تھی، روافظ کی تھی جیسے یعقوبی اور مسعودی وغیرہ، انہوں نے جو ہے الٹی سیدھی روایتیں گڑھی اور جمع کی. اور جو روایت تھے تاریخ کی وہ بھی سن لیجئے.
محمد بن صائب الکلبی اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی ہشام بن محمد بن صائب الکلبی، یہ تینوں رافضی کذاب راوی، اور اکثر روایتیں صحابہ کے سلسلے میں جو تنقیدیں کرتے ہیں انہی لوگوں کی روایت کرتے ہیں، انہی کذاب اور دجال رافضی راویوں کی روایتیں ہیں، چاہے وہ واقع کربلا ہو چاہے دوسرے واقعات ہوں، یہی کذاب اور دجال راویوں نے بیان کیے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر لوگ اپنے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، انہی کی بنیاد پر عقیدے۔ اسی طریقے سے تبری کے ایک راوی ہیں سری بن اسماعیل، جو عام طور سے ان سے نقل کرتے ہیں، یہ خود جو ہے امام نسائی نے ان کو متروک کہا ہے، امام نسائی نے ان کو متروک کہا ہے۔ تو اس طریقے سے تاریخ کے سلسلے میں پڑھتے ہوئے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس کی سند کی تحقیق ضروری ہے، بغیر جب تک سند کی تحقیق نہ ہو جائے ہم کوئی بات صحابہ کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ جو قدیم دو تین کتابیں ہیں جیسے المعبر جو ہے ابو جعفر کی ہے اور المعارف ابن قتیبہ کی، ان کے اندر یہ خرافات نہیں، یہ قدیم تاریخی کتابیں ہیں، کیونکہ جو ہے ابو جعفر کی وفات 245 اور مسلم بن قتیبہ کی وفات 276 میں ہوئی ہے۔ یہ جو ہے ان دونوں کتابوں میں یہ تاریخ کی قدیم ترین کتب ہیں جو اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں، اس میں مبالغہ آرائی نہیں ملتی۔ لیکن بعد کی روایتوں میں بعد میں جو ہے جیسے انصاب الاشراف بلازری کی ہے، اخبار الطوال دینوری کی ہے، اور یعقوبی کی، اور جو ہے مسعودی کی، یہ تاریخ طبری، تو ان سب کو حجت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے ہمارے سامنے جو ہے۔ اور تو اس طریقے سے یہ تاریخ کی حیثیت، اس میں تو کچھ تھے جنہوں نے جو ہے تاریخ کو جو ہے مست کرنے کی کوشش کی، صحابہ کرام پر اتہام باندھنے کی کوشش کی ہے، اسی کو دین سمجھتے تھے، ایمان سمجھتے تھے، اور خلفاء کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ لوگ روایت جیسے امام تبری وغیرہ ہیں کہ انہوں نے سند کے ساتھ روایتوں کو اکٹھا کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان اسانید کی تحقیق کریں اور جو صحیح راوی ہوں ان کی روایتوں کو لے لیں، اور جو کذاب اور دجال راوی ہوں ان کی روایتوں کو ترک کر دیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، ہر طرح کی روایتوں سے استدلال کرنا شروع کر دیا، اور اسی بنیاد پر خلافت ملوکیت جیسی کتاب ہمارے مولانا مودودی صاحب بھی لکھ گئے، صحابہ کے دشنام ترازیاں گناتے ہوئے چلے گئے اور متہم کر دیا۔ انہیں تاریخی روایتوں کی تحقیق نہ کرنے کی بنیاد پر اس نتیجے کو لوگ پہنچتے۔ تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت علی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حضرت علی نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، حضرت علی نے بیعت کی تھی کہ نہیں تھی، حضرت جو ہے سعد بن عبادہ نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہ جو ہے عام طور سے لوگ مشہور کرتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت پڑھ لیجیے تاریخ میں جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت سقیفہ بنی ساعدہ، یہ اعتراض یہاں پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تزیید اور تکفین سے پہلے صحابہ خلافت میں لگ گئے، خلیفہ کے انتخاب میں لگ گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لاش مبارک جو ہے آپ کے گھر میں پڑی رہ گئی، اور لوگ جو ہے تجہیز و تکفین کے بجائے جو ہے خلافت کے چکر میں لگ گئے۔ ایسے لوگ جاہل ہیں، یا ایسے لوگ جو ہے اپنی حماقت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب کسی بھی آج بھی دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یا عام انسان کی حیثیت نہیں تھی، عام انسان کی حیثیت، آپ کی وفات یہ عام وفات نہیں تھی، یہ واضح رہنا چاہیے۔ آج بھی کسی سربراہ مملکت کا کسی حاکم کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت تک اعلان نہیں کیا جاتا اس کی وفات کا جب تک کہ اس کا نائب مقرر نہ ہو جائے، جب تک تمام چیزیں منظم نہ ہو جائیں اس وقت تک اعلان نہیں کرتے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ وفات کے بعد فتنہ نہ پیدا ہو جائے، دوسرے دشمنان جو ہے سر نہ اٹھا لیں۔ یہ سب سے پہلے اس کا نائب مقرر کیا جاتا ہے، حاکم
کہ تعین ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی وفات کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تجدید و تکفین کی جاتی ہے۔ یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا کہ اگر اچانک جو ہے اس کا معاملے کو حل نہیں کیا جاتا ہے، آپ کی خلافت کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا ہے تو فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، لوگ جو ہے وہ سر اٹھا سکتے ہیں، اور روم و ایران کی سلطنتیں موجود تھی، منافقین سے خطرہ تھا، تو اس لیے یہ حل کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے صحابہ نے اس کو اولیت دی کہ پہلے آپ کا خلیفہ مقرر ہو جائے تاکہ اس کی رہنمائی میں، اب اندازہ لگائیے وفات کے بعد کس طرح صحابہ پریشان تھے، کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر سب پریشان تھے، جہاں تھا وہی پڑے ہوئے تھے، کیا کریں کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی قیادت جس کے حق میں لکھی تھی، وہ شخص آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتا ہے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ طبت حیا و میتا، آپ زندہ بھی پاکیزہ تھے، مرنے کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ دو موتیں طاری نہیں کرے گا، جو موت طاری ہونی تھی وہ آپ پر طاری ہو گئی۔ اس کے بعد خاموشی کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتا ہے، وہ شخص خطاب کرتا ہے، ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، حضرت عمر سے کہتا ہے اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد خطاب کرتا ہے۔ ان کے خطاب کے بعد پھر امت کو ہوش آتا ہے۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں، جو کہے گا نبی کی وفات ہو گئی اس کا سر میں قلم کر دوں گا۔ لیکن جب حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے خطاب کیا، کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے رہے ہوں وہ سمجھ لیں کہ آپ وفات پا چکے، آپ کا انتقال ہو گیا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے ان کو معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ و جاوید۔ تب ہوش آیا لوگوں کو، اور تب لوگوں کو سکون ہوا کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے، یہ خبر صحیح ہے۔ منصاب بکھرے ہوئے تھے، پریشان تھے، دلاسا دلایا، خبر کی تصدیق کی۔ آپ کے خطاب کے بعد یہ قائد اس کو کہتے ہیں، قیادت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے لیے قیادت لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ انصار صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب کیا جائے۔ حضرت ابوبکر عمر کو اطلاع ملی، یہ لوگ بھی کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح اور یہ لوگ پہنچے، وہاں پر گفتگو ہوئی، بات یہ پیش آئی، انصار نے کہا کہ مننا امیر و منکم امیر، ہم میں سے ایک امیر ہو، آپ میں سے ایک امیر ہو۔ یہ کیوں کہا تھا؟ انصار صحابہ نے کیوں کہا تھا؟ چنانچہ ابن تین نے، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن تین نے یہ جو ہے یہ بات کیوں کہی تھی۔ ابن تین کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیوں کہا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک ان کو معلوم تھا کہ کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے کی سربراہی کو قبول نہیں کر سکتا، قبیلہ قبیلے ہی کے فرد کی ماتحتی کو قبول کر سکتا تھا، یہ عام عادات تھی عربوں کی۔ اس بنیاد پر انہوں نے جو ہے کہا کہ مننا امیر و منکم امیر، ایک امیر مہاجرین میں سے ایک امیر انصار میں سے ہو جائے۔ تو اس پر جب حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیا ائمۃ من قریش، امام قریشی ہوگا، تمام سلنڈر ہو گئے۔ یہ حدیث جب آ گئی سبوں نے سر تسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں سر جو ہے جھکا دیا اور کہا کہ بس یہی چیز صحیح ہے، تم امیر رہو، ہم وزیر رہیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا نحن الوزراء وانتم الامراء، مسلم احمد کی روایت ہے، نحن الوزراء وانتم الامراء۔ جب حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ سعد کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہا ہاں میں جانتا ہوں، نحن الوزراء وانتم الامراء، ہم آپ کے وزیر رہیں گے، آپ لوگ ہمارے امیر رہیں گے، قریش کے لوگ امیر رہیں گے، مہاجرین قریش کے لوگ امیر رہیں گے، ہم وزیر رہیں گے آپ کے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ طے ہوا،
اور سبوں نے متفقہ طور سے ثقیف بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ نے بھی بیعت کی اور تمام صحابہ نے بیعت کی ثقیف بنی ساعدہ کے اندر، اور لوگ کہتے ہیں نہیں سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد مسجد میں اجتماع ہوا، حضرت جو ہے مسجد کے اندر اجتماع ہوا، حضرت صدیق ممبر پر تشریف لائے اور بیعت عام شروع ہوئی۔ بیعت عام شروع ہوئی تو اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی، بیہقی کی اور مجموع الزوائد کی اور البدایہ والنہایہ کی یہ روایت ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے اور بیعت شروع ہوئی تو جو ہے دیکھا حضرت علی نہیں، حضرت علی نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے؟ لوگ گئے، انصار کچھ اٹھے اور جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا تو زبیر نظر نہیں آئے تو کہا زبیر کہاں ہیں؟ ان کو بھی لوگ بلا کے لائے اور پھر دونوں نے نبی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ مستدرک حاکم، بیہقی اور جو ہے مجموع الزوائد اور جو ہے بدایہ والنہایہ کی یہ صحیح روایت۔ اور اسی طریقے سے تبری کی بھی روایت، تبری پر اعتماد ہے، تبری کی روایت۔ تبری نے کیا کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت مسجد میں ہونے لگی تو ایک شخص نے جا کر حضرت علی سے کہا کہ مسجد میں بیعت ہو رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت لمبی قمیص پہنے ہوئے تھے، ازار نہیں پہنے تھے، چادر بھی نہیں لیے ہوئے تھے، اسی حالت میں تیزی سے دوڑے ہوئے مسجد آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر ایک شخص کو بھیج کر گھر سے ازار منگایا اور چادر منگائی، پھر ازار پہنا اور چادر اوڑھی۔ تبری کی روایت۔ اس طرح کتنی روایات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت، لیکن نہیں 6 مہینے بعد بیعت کی، 6 مہینے بعد بیعت کی میرے بھائی، 6 مہینے بعد بیعت، وہ تجدید بیعت تھی، کیونکہ اس کے بعد حضرت فاطمہ بیمار پڑی، حضرت علی ان کی تیمارداری میں مشغول ہو گئے، کافی وقت خلیفہ کو نہیں دے سکے، خلیفہ کے ساتھ کافی وقت نہیں دے سکے، اس لیے 6 مہینے کے بعد یعنی جو ہے فاطمہ کی وفات ہوئی اس کے بعد آ کے تجدید بیعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، نہ کہ وہ پہلی بیعت تھی، پہلے دن بیعت کی اور اس کے بعد وہ 6 مہینے کے بعد وہ تجدید بیعت ہے جس کا ذکر بخاری کے حوالے سے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بخاری میں ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو ان تمام روایات کو۔ کیا کریں گے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے بیعت کا اعلان کیا تھا اور بیعت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ چنانچہ قیس عبدی روایت کرتے ہیں، السنہ عبداللہ بن امام احمد کی روایت ہے کہ بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو ہے اور اس کے بعد ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم رأى المسلمون، نبی کی وفات ہوئی تو رأى المسلمون ان يستخلفوا ابا بکر رضی اللہ عنہ فبايعوه وعاهدوا وسلموا وبايعته وعاهدت وسلمت ورضوا ورضيت وفعل الخير وجاهد حتى قبضه الله عز وجل رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں قیس عبدی روایت کرتے ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا اللہ کے حمد و ثنا کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے جو ہے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنانا مناسب سمجھا، ان کو خلیفہ بنایا، ان سے بیعت کی، ان سے عہد و پیمان کیا، تو میں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے بھی عہد و پیمان کیا اور جس سے وہ لوگ راضی ہوئے میں بھی راضی ہوا، اور آپ نے پھر ادب کی تعریف کرتے ہیں خیر کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور یہاں تک کہ جو ہے ان کی روح قبض ہو گئی
اور اللہ کی رحمتیں ہوں ابو بکر پر۔ اسی طریقے سے مسند احمد اور طبقات ابن سعد کی روایت ہے، مجموع زوائد میں بھی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قبض اللہ نبیہ علی خیر ما قبض علیہ نبی من الانبیاء علیہم الصلاۃ ثم استخلف ابو بکر رضی اللہ عنہ فعمل بعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنت نبی عمر رضی اللہ عنہ کذالک۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو جب قبض کر لیا تو جو ہے جس طرح انبیاء کی روحیں قبض ہوتی رہی ہیں، پھر ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، انہوں نے رسول پاک جیسا عمل کیا اپنی خلافت میں۔ کہتے ہیں رسول پاک جیسا عمل ابو بکر نے کیا اور نبی کی سنت کو قائم کیا، اور یہی کام عمر بن خطاب نے بھی کیا خلافت میں۔ یہ شہادت کس کی ہے؟ یہ شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب اس کے بعد کہنا کہ نہیں بیعت نہیں کی تھی اور راضی نہیں تھے، یہ ابو بکر کی بیعت عام بیعت نہیں تھی، حضرت ابو کے بکر کے مقابلے میں جو ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت حسن بصری کی روایت سن لیجئے الشریعہ الاجری میں کہ علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم، کہ علی رضی اللہ تعالی فرمایا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ فصل بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا، انہوں نے لوگوں کی آپ کی زندگی میں امامت کی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے تھے، میں کہیں غائب نہیں تھا، گھر میں موجود تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، تو اگر مجھے بڑھانے چاہتے تو اللہ کے رسول ضرور آگے بڑھاتے، لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے ابو بکر کو پسند کیا، ان کو آگے بڑھایا، تو ہم بھی جن کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ان کو ہم بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ ابو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میرے بھائی، یہ بیان ہے، یہ صحابہ تھے۔ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ حضرت علی کرسی کے بھوکے تھے اس لیے ناراض بیٹھے تھے۔ حضرت علی کبھی کرسی کے بھوکے نہیں تھے، صحابہ کرسی کے بھوکے نہیں تھے، یہ اتہام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں پڑھ لیجیے کہ جب ارتداد کا فتنہ شروع ہوا اور حضرت صدیق نے جہاد کا آغاز کیا ان سے، تو ذوالقصہ کی طرف خود مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے پہنچے اور کہا اقول لک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہی تھی، احد کے دن کہا تھا کہ لا تفجعنا بنفس، آپ اپنے بارے میں ہمیں خطرے میں نہ ڈالیں، یعنی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ارجع الی المدینہ، مدینہ کی طرف لوٹیے۔ فواللہ لئن فجعنا بک لا یکون الاسلام نظام ابدا، اے ابو بکر اگر آپ کو کچھ ہو گیا، آپ جا رہے ہیں جنگ کرنے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی نہیں رہے گا، اسلام کے لیے کوئی نظام باقی نہیں رہے گا، اسلام کا نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا آپ کے بعد۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے آپ مرتدین سے جہاد کے لیے مت جائیے، آپ مدینہ میں رہیے، آپ مدینہ میں رہیے، مدینہ خالی نہ کیجیے۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ حضرت ابو کو روکنے والے حضرت علی تھے۔ اگر دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی، یا حضرت ابوبکر نے کرسی غصب کی ہوتی تو کہتے جاؤ اچھا چھٹی مل جائے گی، میرے لیے میدان صاف ہو جائے گا، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ یہ جو ہے ناقبت اندیش لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں جو ہے پھیلاتے ہیں۔
ان کو خود پتہ نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت باجماع صحابہ ہوئی تھی. باجماع صحابہ کسی نے مخالفت نہیں کی. کوئی مخالف آپ کا صحابہ میں نہیں تھا آپ کی خلافت کے سلسلے میں. یہ واضح ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک قصہ گڑھا گیا اس خلافت سے متعلق کہ جو ہے حضرت علی کو کے ساتھ زبردستی کی گئی اور جو ہے ان کے گھر پر حملہ کیا گیا, ان کے چھت کو گرا دیا گیا اور ان کو مارا گیا, زبردستی پکڑا گیا, اور پھر جو ہے حضرت فاطمہ کو بھی اذیت پہنچائی گئی اور حضرت عمر نے ان کو دروازے میں بھیج دبا دیا, ان کا بچہ ساقط ہو گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ وہی لوگ بیان کریں گے جو حضرت علی کو نہیں پہچانتے. اتنے بے غیرت تھے حضرت علی. اگر یہی بات تھی جیسا لوگ بیان کرتے ہیں تو پھر خلافت کے حقدار کیسے بنیں گے؟ یہی بات تھی. حضرت علی اتنے بے غیرت تھے کہ آپ کی بیوی کو اذیت پہنچائی جائے اور آپ خاموش بیٹھے رہیں. ایک عام آدمی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کو برداشت نہیں کرتا عام آدمی. حضرت علی نے کیسے برداشت کر لیا؟ حضرت علی نے کیسے اتنے بے غیرت آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ جو لوگ یہ قصہ کرتے ہیں وہ حضرت علی کو بے غیرت سمجھتے ہیں کہ ان کو ذرا بھی اپنی بیوی کی فکر نہیں آئی, اور صحابہ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بالکل درندے تھے. یہ درندے تھے. پھر حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی حضرت عمر کو دے دی. حضرت عمر ان کی بیوی کو مارا بھی, اور حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی ام کلثوم کی شادی بھی کر دی. کوئی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ حضرت علی اتنے بزدل تھے, اتنے کمزور تھے. ایک طرف ان کی بہادری کے چرچے, لیکن بہادر تھے حضرت علی, غیرت مند تھے حضرت علی, صحابی رسول تھے, رسول اللہ کے داماد تھے. ان کی عظمت مسلم ہے. لیکن جو لوگ اس طرح کے قصے کہانیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم علی کی تعریف کر رہے ہیں, نہیں, علی کی تنقیص ہے. اگر ایسا شخص ہے تو خلافت کا حقدار کیسے ہوگا؟ جو اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکے, اپنی بیوی کے لیے اپنی زبان نہ کھول سکے, تو کیا وہ دوسروں کی امت کی پوری قیادت کیسے کرے گا؟ تو جو لوگ یہ قصہ کرتے ہیں, یہ کہانی کرتے ہیں, ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے. حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں کہ حضرت علی کی تنقید کر رہے ہیں. خود یہ قصے کے بارے میں بعد شیعہ علماء نے بھی عدم اعتماد کا اعلان کیا ہے کہ یہ قصہ صحیح نہیں. یہ کہنا صحیح نہیں ہے, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. رافضی جو ہے عالم ہے, رافضی عالم ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ کسی طریقے صحیح نہیں. علماء اہل سنت نے تو تردید کی ہی اس کی کہ یہ من گھڑت چیز ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن جو ہے محمد حسین آل کاشف الغطا, یہ شیعی کبار ائمہ شیعہ میں سے, وہ کہتا ہے یہ قصہ جو فاطمہ کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں, میری عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, میرا وجدان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جو ہے کیونکہ یہ اس وقت دور جاہلیت میں بھی کہتا ہے کہ عربوں کی جو عادت تھی کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایسا عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. دور جاہلیت میں بھی عورتوں پر لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. کفار و مشرکین بھی جو ہے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ہم کیسے یہ مان لیں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہوگا؟ یہ شیعی عالم ہے, وہ بھی جو ہے اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ قصہ گڑھا گیا ہے, یہ قصہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے اس کی کتاب ہے جنت الماوا صفحہ 135 پہ. تو اس طریقے سے قصے کہانیاں گڑھی جاتی ہیں. اسی طرح شرح نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ کی شرح ہے, نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب, سنیوں کی کتاب نہیں, شیعوں کی کتاب. اور شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 60 پر جو ابن ابی الحدید نے جو ہے اس پہ تردید کی ہے, کہا کہ یہ نسبت جو ہے اس کی یہ قصہ جو ہے خیالی قصہ ہے. شیعوں کی عام معتمد کتابوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی.
جو ہے یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے شیعوں کی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ نہج البلاغہ والے نے بھی، شرح نہج البلاغہ والے نے بھی اس قصے کی تردید کی ہے کہ حضرت عمر نے مارا اور دبایا اور ان کا بچہ ساقط ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں، تو کہا یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، یہ بے بنیاد ہے کہ جو ہے حضرت علی کچھ نہیں کہہ سکے، حسن حسین روتے رہے، اور جو ہے اس طریقے سے جو قصے گڑے گئے، تو کہ ان کو جو ہے تردید خود شیعہ کتابوں کے اندر شیعہ مصنفین نے کی ہے میرے بھائی۔ تو یہ خیالی قصہ ہے، یہ خیالی قصہ ہے، اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح کی قصے کہانیوں کو جو بیان کی جاتی ہیں، ہمارے بہت سے اپنے آپ کو سنی کہنے والے کہتے ہیں دیکھو ایسا ایسا ہے، بھائی ایسا ایسا ہے پڑھو، ہم پڑھتے نہیں، پڑھنا سیکھو، پڑھنا سیکھو میرے بھائیوں، پڑھنا سیکھو اور صحیح علماء کی صحبت اختیار کرو، صحیح علماء کی صحبت اختیار کرو تاکہ حقیقت کا پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے۔ تو بہرحال یہ قصہ سرے سے غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام لوگوں نے مسجد میں بیعت کی، اسی وقت جو ہے تمام لوگوں نے بیعت کی، اور جو ہے اس طریقے سے بیعت میں کوئی بھی صحابی پیچھے مدینہ میں نہیں رہا جس نے بیعت نہ کی ہو۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو ابو بکر نے ہڑپ کر لیا اور فاطمہ کو میراث نہیں دی۔ یہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے سنی لوگ بھی کہتے کیوں باغ فدق کیوں نہیں دیا؟ ارے باغ فدق ہی نہیں تھا، خیبر بھی تھا، فدق ہی کا نام کیوں لیتے ہو؟ باغ فدق بھی تھا، خیبر بھی تھا، اور بنو نذیر کا باغ مدینہ میں تھا، ان سب میں مال فہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خرچ کرتے تھے، ان کا بھی حصہ تھا اس میں۔ ان تینوں مقامات پر، خیبر میں بھی، فدق میں بھی، اور یہاں مدینہ میں بھی، بنو نذیر سے جو ان کی جائیداد جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی، جو ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے ان کو نہیں دیا گیا، یہ ظلم کیا گیا۔ ارے بھائی ظلم کیوں کرتے؟ فاطمہ، جہاں فاطمہ کو وراثت میں حصہ ملتا وہیں پر عائشہ کو بھی تو ملتا، جو ابو بکر کی بیٹی تھی، حفصہ کو بھی ملتا جو کہ عمر کی بیٹی تھی۔ اگر فاطمہ سے دشمنی تھی تو کیا عائشہ حفصہ سے بھی دشمنی تھی ابو بکر کو؟ جو دشمنی آپ پیدا کرتے ہیں کہ فاطمہ سے دشمنی چکائی ہے اور ان کو حصہ نہیں دیا ہے، تو جو ہے عائشہ کا حصہ کہاں گیا؟ حفصہ کا حصہ اور دیگر ازواج مطہرات کا حصہ کہاں گیا؟ تو یہ چیز غور کرنے کی ہے جو حدیث ہے، لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، وہ آئیں میراث میں حصہ مانگنے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ صحیح، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت فاطمہ خاموش ہوئی، کوئی حجت نہیں کی، کوئی حجت نہیں کی، اور واپس چلی گئی، واپس چلی گئی۔ پھر اس سلسلے میں کوئی بات کبھی نہیں کی۔ اب اس کو لوگوں نے ایسے ڈھنگ سے پیش کیا ہے کہ ناراض ہو گئی، اور زندگی جب تک زندہ رہی بات چیت ہی نہیں کی۔ یہ کچھ نبی کی بیٹی تھی، ہماری بیٹیوں کی طرح نہیں تھی، نبی کی بات سن کر بول نہیں سکتی تھی۔ آمنا صدقنا کہا تھا فاطمہ نے، ناراض نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں، ہم اپنے اوپر فاطمہ کو قیاس کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر فاطمہ کو قیاس کرتے ہیں کہ بات نہیں کی، اس سلسلے میں بات نہیں کی۔
میراث کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، لیکن اس کو دوسرا معنی پہنایا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث جو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو گڑھ لیا، ابو بکر نے گڑھ لیا حدیث، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ جو ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کہتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث صرف ابو بکر راوی نہیں ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں 10 صحابہ راوی ہیں، 10 صحابہ سے روایت ہے، صرف ابو بکر صدیق اس کے راوی نہیں، حضرت عباس اور علی بھی اس کے راوی ہیں، حضرت علی بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف ابو بکر کی روایت ہے، 10 صحابہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ پہلی روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا انبیاء کا، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری میں ہے اور مسلم کی متفق علیہ روایت، بخاری میں 6726 اور مسلم میں جو ہے 2774 نمبر کی یہ روایت۔ حضرت عائشہ سے بھی روایت موجود ہے، بخاری میں 6730، مسلم میں 4498 نمبر۔ ابو ہریرہ سے بھی روایت صحیح مسلم میں، صحیح مسلم 4504 نمبر کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ 3 روایتیں ہو گئی۔ اسی طرح عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عباس، علی رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ اس طرح کل 10 صحابہ اس روایت کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں سے۔ چنانچہ مالک بن اوس کہتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، بخاری 6728، مسلم 4496 نمبر کی۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب نے مجھے بلایا اور میں دن میں مجھے بلایا، تو میں جب بلایا تو میں فوراً پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد ڈیوٹی لگ گئی کہ ذرا دروازے پہ رہو، کوئی آئے تو جو ہے بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے دیکھا کہ عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے جا کے کہا کہ جو ہے یہ لوگ ملنے آئے ہیں تو اجازت دے دوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں انہیں اجازت دے دو۔ تو اجازت ملی، وہ لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے عباس اور علی رضی اللہ عنہما پہنچے، تو میں نے کہا کہ فلاں فلاں آئے ہوئے ہیں، دونوں اجازت چاہتے ہیں، تو کہا آنے دو۔ تو پھر جو ہے اجازت ملی اور دونوں حضرت علی حضرت عباس دونوں آ گئے۔ حضرت عباس نے آ کر عرض کیا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہمارے اور ان کے درمیان آپ فیصلہ کر دیجیے، ہمارے اور ان کے درمیان آپ فیصلہ کر دیجیے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ضرور فیصلہ کر دیجیے۔ یہ فیصلہ کس چیز کا تھا؟ یہ فیصلہ اختلاف ہو گیا تھا، یہ جو ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ تمام جو مال فے تھا وہ خمس جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے، ابو بکر بھی تقسیم کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں تو وہ بھی اسی طرح تقسیم کرتے رہے، لیکن حضرت عباس اور علی آئے اور تو اس کو نگراں بنا دیا حضرت علی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کہا نگرانی کیجئے تم دونوں، دیکھو اس کو، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے لوگوں میں اسی طرح تم لوگ اس کو تقسیم کرتے رہو۔ پھر عباس اور علی میں تو طریقہ کار میں اختلاف ہوا، تو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس جو ہے امیر المومنین کے پاس آئے۔ تو جو ہے جب آئے تو کہا فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان۔ تو مالی میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسی مقصد کے ساتھ آئے تھے، لگتا تھا تمام لوگ۔ تو حضرت
अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया, उनशिदुकुम बिल्लाह अल्लज़ी बियदिही तक़ूमुस समाउ वल अर्ज़, मैं तुम तमाम को कसम दिलाता हूँ, तुम तमाम को, तमाम दोस्त यहाँ जमा थे, यानी हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अव्वाम, साद बिन वक्कास, अब्बास, अली, सब को काम तुम तमाम को कसम दिला के मैं पूछता हूँ कि क्या तुम ये तालमूना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, क्या तुम सब ये जानते हो कि नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला नूरस मा तरकनाहु सदका, कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ के जाते हैं सदका होता। क़ालू नअम, इन तमाम सहाबा ने, उसमें अली और अब्बास शामिल थे, इन्होंने कहा हाँ हम जानते। सुम्मा अक़बल अला अब्बास व अली, फिर खुसूसियत के साथ अब्बास और अली की तरफ मुतवज्जो हुए। क़ाल उनशिदुकुम बिल्लाह, तुम दोनों को कसम दिलाता हूँ अल्लाह की, बिद तक़ूमुस समा वल, जिसके हुक्म से आसमान और जमीन कायम है, अतअलमानी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, क्या तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला नूरस मा तरकनाहु सदका, कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ के जाते हैं सदका हुआ करता है। क़ाल नअम, तो उन दोनों ने कहा हाँ, यानी अली और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा हाँ। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत। तो इस तरह 10 सहाबा इस हदीस के रावी हैं और ये मुत्तफ़क़ अलैह रवायात हैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस है मेरे भाई। अब इसके बावजूद कहना कि अबू बकर ने ये गढ़ लिया था, ये गढ़ लिया था, अगर अबू बकर ने गढ़ लिया तो अली और अब्बास ने इनकार क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कहा कि जो है गढ़ लिया है आप लोगों ने? तमाम सहाबा की शहादत ये है कि भाई, और इसी तरह ये हदीस तवातुर के हद को पहुंचती है और बुखारी मुस्लिम के अलावा ये मुतअद्दिद तुरुक़ से, मुतअद्दिद सहाबा से हदीस की अक्सर किताबों में ये रवायत मौजूद है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, नसई, इब्न माजा और दीगर कुतुब हदीस के अंदर मोतबर किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है। उसके बावजूद क्या चाहिए, रवायत मनगढ़ंत है, लोगों ने गढ़ लिया है इसको। तो ये कहना कि हदीस मौदू है, मनगढ़ंत है, ये बातिल है मेरे भाई, ये सही नहीं है। हज़रत वक्त ने सही हदीस पेश की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पेश किया था। और आइए, ये तो हदीस ये तवातुर की हद तक पहुंचती है, सही। अब यहाँ पर जो एतराज किया जाता है, दो चीजें, एक चीज थी ये कि कुरान में वरिसा सुलैमान दाऊद, सूरह नमल आयत नंबर 16 में है वरिसा सुलैमान दाऊद, और इसी तरह सूरह मरियम आयत नंबर 5 और 6 में है फहबली मिन लदुनका वलियन यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, हज़रत ज़करिया का जिक्र है। तो यहाँ के वरिसा सुलैमान दाऊद, सुलैमान दाऊद के वारिस हुए। और सूरह मरियम में है कि हज़रत ज़करिया ने दुआ की कि अल्लाह अपनी तरफ से मुझे मेरा एक वली पैदा कर दे, यानी बेटा दे दे, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो मेरा वारिस हो और आले याकूब का वारिस हो। अब इस आयत की दोनों आयतों को लेकर क्या कहते हैं, देखो आप कहते हैं ये हदीस इस आयत के खिलाफ है। यहाँ तो आयत कह रही है कि सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, तो यहाँ कैसे कि आपने कहा कि ला नूरस मा तरकना हो सदका, हम अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ के जाते हैं सदका हुआ करता है। और यहाँ ज़करिया दुआ कर रहे हैं कि वैसे औलाद दे दे ताकि जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का वारिस हो। तो ये जो है, और दूसरा ये कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुतालबा किया था मिरास का। तो दोनों से जो है इस रवायत के खिलाफ एहतिजाज किया जाता है। तो कुरान और हदीस में कोई तारुज़ नहीं है मेरे भाई। उलमाए उम्मत का इस पर इजमा इत्तिफाक है कि अंबिया का दिरहम व दीनार में कोई वारिस नहीं होता। और यहाँ जो दाऊद और सुलेमान की वरासत का जिक्र, दाऊद और ज़करिया की वरासत का जिक्र कुरान में किया गया है, इससे मुराद माल की वरासत नहीं है, ये मादी वरासत नहीं है, माल की वरासत नहीं है, ये वरासत नबूवत, वरासत इल्म नबूवत है। ये नबूवत की वरासत की दुआ की गई थी। सुलेमान वारिस हुए दाऊद की किस चीज़ के? औलाद के सिर्फ सुलेमान थोड़े वारिस थे,
بہت سے بچے تھے داؤد علیہ السلام. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی سلیمان کی. سلیمان کی تعریف میں یہ بات کی وورث سلیمان داؤد. تو صرف وہی تنہا نہیں تھا، اگر مال کی وراثت ہوتی تو یہ قابل تعریف کوئی چیز نہیں تھی. امام نووی رحمہ اللہ نے واضح طور سے کیا وراثت سے مراد نبوت کی وراثت ہے، نبوت کی وراثت ہے. چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں صحیح حدیث کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. کہ انبیاء درہم و دینار کا وارث کسی کو چھوڑ کے نہیں جاتے، جس چیز کا وارث چھوڑ جاتے ہیں وہ علم ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. جو علم حاصل کرے اس نے بہت بڑا نصیبہ، بہت بڑا حصہ پا لیا. تو علم کی وراثت، یہاں علم کی، نبوت کی وراثت کا ذکر ہے، نہ کہ یہاں جو ہے مال کی وراثت کا ذکر ہے ان آیات کے اندر، جو ہے مال کی وراثت. اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الدفتین، یعنی قرآن. اللہ کے نبی سے کیا چھوڑ کے گئے؟ قرآن چھوڑ کے گئے. فالانبیاء لم یخلقوا للدنیا یجمعونها. انبیاء اس لیے پیدا نہیں کیے جاتے دنیا کے خاطر کہ اس کو جمع کریں، ویورثونها، اور دنیا کا وارث کسی کو بنائیں. انما خلقوا للآخرہ. انبیاء آخرت کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. یدعون الیہا، آخرت کی طرف دعوت دیتے ہیں. ویرغبون فیہا، اور آخرت کی طرف رغبت دلاتے ہیں. یہ ابن عباس فرماتے ہیں. دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا. تو یہاں پر وراثت سے مراد وراثت نبوت ہے، وراثت مال نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. وارث سلیمان و داؤد، اس لیے اس آیت سے قرآن حدیث کا کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. اور پھر یہاں پر جو ہے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرے بھی وارث ہوں اور آل یعقوب کے وارث ہوں. تو میرے بھائی آل یعقوب کے وارث کے، آل یعقوب کی تو آل یعقوب کی اولاد وارث ہوگی مال کی. یہاں وراثت. اور پھر زکریا علیہ السلام کوئی مالدار نجار تھے، روزانہ کی روزی کماتے تھے، کھاتے تھے، کوئی مال چھوڑ کر نہیں گئے تھے. اتنا مال نہیں تھا کہ اللہ سے دعا کرتے کہ میرا کوئی وارث پیدا کر دے. مال کی وراثت کے لیے دعا نہیں کی تھی. یہ نبوت کی وراثت، علم کی وراثت، دین کی وراثت کی دعا کی تھی. تو اولاً زکریا علیہ السلام مالدار نہیں تھے کہ مال کی فکر تھی کہ میرے بعد ہمارے مال کا کیا ہوگا، اس لیے کوئی بیٹا دے دے تاکہ وہ میرے مال کا وارث ہو جائے. نہیں، علم اور نبوت کی وراثت، یہ علم دین کی وراثت کی دعا کی تھی کہ اللہ میں اگر چلا گیا تو یہ علم ختم ہو جائے گا، اے اللہ میرا کوئی وارث دے دے جو اس علم کو آگے لے چلے، اس دین کو آگے لے کے چلے. یہ دعا تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی. اور پھر حضرت زکریا کے پاس مال و دولت نہیں تھی، وہ نجار تھے اور نجاری کر کے جو ہے اپنی روزی کماتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے اور اسی سے اپنی روزی کماتے تھے زکریا علیہ السلام. اور پھر یہاں وارث من آل یعقوب، آل یعقوب کا وارث ہو جائے تو آل یعقوب کی اولاد وارث ہوگی کہ جو ہے زکریا کی اولاد وارث ہوگی. تو بہرحال یہ آیات اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہاں وراثت سے مراد وراثت مال نہیں ہے، وراثت علم و نبوت ہے. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں جو روایت ہے، وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو بیان کیا گیا ہے. کہتی ہیں کہ فاطمہ اور عباس دونوں ابو بکر کے پاس آئے اور میراث طلب کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہما صدق کا کیا راضی اور خیبر کا حصہ مانگ رہے تھے. تو ابو بکر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انما یاکل آل محمد من هذا المال، اور اس مال سے آل محمد کھاتے رہیں گے، کھائیں گے. قال ابو بکر واللہ لا ادعو عمرا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه الا صنعته. ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں اس مال میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہیں، جس کو دیتے رہیں
ان سب کو تقسیم کروں گا، میں دوں گا۔ قالا، اب یہاں راوی کہتا ہے، راوی کون ہے؟ یہ راوی زہری ہے، یہ حضرت عائشہ کا قول نہیں ہے، یہ زہری جو بعد میں آنے والے ہیں، زہری کہتے ہیں فہاجرت فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، کہ حضرت فاطمہ جو ہے پھر جو چھوڑ گئی اور انہوں نے مرتے دم تک بات نہیں کی۔ یہ ہے، تو یہ حضرت عائشہ کا قول نہیں ہے، یہ مرفوع لفظ نہیں ہے، یہ امام زہری کہتے ہیں، یہ امام قال الراوی، جو راوی کہتے ہیں امام زہری کہتے ہیں کہ جو ہے پھر جو ہے فاطمہ جو ہے چلی گئیں اور انہوں نے مرتے دم تک بات نہیں کی۔ اب اس کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مرفوع بات ہے، یہ زہری کی بات ہے۔ زہری اور اس زمانے میں بہت بڑا الفاظ ہے، کون راوی ہے؟ کس سے سنا امام زہری نے؟ امام زہری نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ سند کہاں ہے اس کی؟ اس پر غور نہیں کرتے لوگ۔ یہ عائشہ کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے راوی کی، امام زہری کی بات ہے۔ امام زہری کہتے ہیں فہجرت ہو، کس سے سنا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے ایسی بات دلیل نہیں ہوا کرتی، ایسی بات دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر اس کو سند کے ساتھ بھی مان لیا جائے، کوئی سند بھی پیش کر دے، تو یہاں پر ہے جو ہے کس کی بیٹی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ فاطمہ کیسے قطع تعلق کر سکتی ہوں؟ نبی کی مخالفت کیسے کر سکتی ہوں؟ مال کے لیے، مال کے لیے نبی کی مخالفت کریں گی؟ یہ سوچی جا سکتی ہے بات؟ کبھی یہ دماغ میں بات آ سکتی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مال کی خاطر جو ہے قطع تعلق کر لیا انہوں نے؟ یہ ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں ہمارے جیسے لوگ تھے، یہ صحابہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، یاد رکھیں، وہ نئے الگ طرز کے لوگ تھے، اللہ نے ان کو خاص دین کے لیے بنایا تھا، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا تھا ان کو۔ اس لیے واضح رکھیے کہ یہ روایت سے استدلال کرنا کی بات نہیں کی، بلکہ اس کے خلاف روایت بھی ہے کہ حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں جو ہے اور گفتگو کرتے ہیں حضرت فاطمہ سے، ان کے گھر گئے، جب بیمار پڑی ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے جو ہے پہنچتے ہیں۔ اور تمام شارحین نے یہ روایت کی جو تشریح کی، قاضی عیاض پڑھ لیجئے، امام قرطبی کی جو ہے صحیح مسلم کی شرح پڑھ لیجئے، سب انہوں یہی بات کہی ہے۔ اور ابن قتیبہ نے جو ہے، امام ابن قتیبہ نے بھی اس سلسلے میں جو بات کہی ہے کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے بات جو نہیں کی، یعنی اس سلسلے میں بات نہیں کی۔ تعبیر مختلف الحدیث میں ابن قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں پھر میراث نہیں مانگا انہوں نے، وہ خاموش ہو گئی میراث کے طلب کرنے سے حدیث رسول سننے کے بعد۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے قطع تعلق کر لیا، قطع تعلق کر لیا، یہ نہیں جو ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو ہے عائشہ جو ہے فاطمہ سے انہیں بات چیت ترک کر دی تھی، یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ بہتان ہے۔ چنانچہ بیہقی کی روایت ہے کہ جو ہے جب حضرت فاطمہ بیمار پڑھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے، دروازے پہنچے، اجازت طلب کی، حضرت علی نے جا کر کے فاطمہ سے کہا کہ ابو بکر آئے ہیں، جو ہے تمہاری عیادت کے لیے اجازت دے دی جائے۔ فاطمہ نے کہا کہ آپ پسند کرتے ہیں اجازت دینا، اجازت دے دیجیے، آپ اجازت دینا چاہتے ہیں دے دیجیے۔ اجازت ملی، ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور گفتگو کی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ جو ہے کہتے ہیں ثم ترضع حتی رضیت رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ راضی ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سنن بیہقی کی روایت ہے
جلد سے 6 صفحہ 301 پر جو ہے کہ گھر گئے، تو یہ دشمن نہیں تھے آپس میں، یہ دشمنی پیدا کرنا یہ غلط ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اتہامات جو لگائے گئے بیعت کے سلسلے میں یا وراثت کے سلسلے میں، یہ اتہامات غلط ہیں، یہ تمام بے بنیاد چیزیں ہیں، اس سے سب کا دامن پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ذہن و دماغ کو بھی صحابہ کے سلسلے میں پاک رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاءاللہ کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے، ان دروس سے، اس لیے ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے اپنے کانٹیکٹس میں یہ دروس کا ایڈ پلیز بھیجتے رہیں، اٹس امپورٹنٹ کہ لوگ جانیں۔ اور ساتھ ساتھ شیخ کے جو دوسرے دروس ہوتے ہیں ہفتے اور پیر کے دن جز امہ کا جو دروس ہوتا ہے، ایک گولڈن اپارچونٹی ہے کہ جز امہ کے تفسیر ہمیں پتہ چلے اور اس کے ڈیٹیلز پتہ چلیں، تو وی شوڈ بی جوائننگ اٹ، کوشش کیجئے جوائن کرنے کے۔ جو واٹس ایپ پہ ہیں لوگ، ان کو لاسٹ ٹائم لنک دیا گیا تھا، وہ جو دوسرے دروس کا، اس دروس کا تو آتا ہی ہے سب کو، انشاءاللہ یہاں پہ بھی پوسٹ کر دیں گے۔ کویشچن آنسر سیشن انشاءاللہ آج سٹارٹ ہوگا ایز آلویز۔ ایکچولی شیخ کافی لیٹ ہو گیا ہے، 3 بج گئے آلریڈی، عصر کی اذان ہو گئی آج، اس لیے ہم لوگ کویشچن آنسرز صرف 15 منٹ کا رکھیں گے۔ اسپیشلی ٹاپکس سے ریلیٹڈ اگر کچھ ہے تو پہلے وہ پوچھ لیجئے، نہیں ہے تو پھر جنرل کویشچنس کا جواب دیں گے۔ ادھر ایک بہن کا سوال ہے کہ اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے؟ یس، ان سب دروسوں کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے، شیخ کی جو زوم یوٹیوب چینل ہے اس پہ ملے گا، یا پھر HaqQatar.org پہ ملے گا، تو آپ اگر جائیں، یا پھر اس پرٹیکولر جمعہ کے جو خطبے ہیں وہ خطیب المحمر پہ بھی ملیں گے آپ کو۔ تو یہ سب ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، آپ پرانے ریکارڈنگز سب دیکھ سکتے ہیں، اور کافی ریکارڈنگ ہیں۔ یعنی کویشچن آنسرز کا سیشن چالو کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کویشچنز ہیں تو پلیز جینٹس ریز ہینڈ کریں، اور یوٹیوب کے کویشچنز انشاءاللہ آج سجاد بھائی لیں گے، مجیب بھائی کو ذرا کہیں کام تھا وہ چلے گئے ہیں، تو وہ سجاد بھائی ہینڈل کریں گے۔ فی الحال میرے پاس یہاں کوئی یہ نہیں ہے۔ شیخ آپ کے کوئی خطاب خلفائے راشدین پہ ہیں؟ کسی کا سوال؟ خلفائے راشدین پہ آپ کا خطاب ہیں؟ کتابیں ہیں خلفائے راشدین پر، ہم لوگوں نے اچھا کام کیا ہے، اور اردو میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ، ان سب پر ہماری کتابیں ہیں، اور تفصیلی اگر ان کو پڑھ لیا جائے ان کتابوں کو اردو میں، تو انشاءاللہ تمام غلط فہمیاں جو صحابہ کے سلسلے میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور دشمنان دین جتنے اعتراضات کرتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے ہمارے ذہن و دماغ سے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہر ایک پر الگ الگ کتاب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شخصیت و کارنامے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شخصیت و کارنامے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ شخصیت و کارنامے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شخصیت و کارنامے، اور جو ہے اسی طرح یزید اور ان کے معارضین، یہ کتابیں ہم نے شائع کی ہیں اردو زبان میں۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ مطلب بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب جزاک اللہ خیر، اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ درست بہت لمبا تھا، آپ کا اسٹیمنا بھی بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور طاقت دے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب میرا سوال تھا کہ شیخ صاحب یہ وہی جادو کے سلسلے میں ایک سوال ہے شیخ صاحب کیا گھر پہ اگر کسی کے گھر پہ شیخ صاحب اگر تعویذ ملتی ہے تو شیخ صاحب کیا موکل لوگ بھی تعویذ لا کے رکھ سکتے؟ اور اگر جادو کا علاج کرنا ہے شیخ صاحب تو اچھا مطلب موکل لوگ بھی لا کے رکھ سکتے؟ ہاں، جناتوں کے ذریعے کام کرایا جاتا ہے۔ اور شیخ صاحب اس جادو کا اگر ٹریٹمنٹ کرنا ہے شیخ صاحب تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ جو لوگ موکل کے تھرو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے شیخ صاحب، یا کوئی اور اس کا طریقہ؟ جو لوگ ہمارے پاس موکل ہیں ان کے پاس کبھی مت جائیے،
جو کہے میرے پاس موکل ہو پکا مشرک ہے. جو کہے ہمارے پاس موکل ہیں ان کے پاس کبھی نہیں جانا چاہیے، ان سے علاج نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان کی پوجا کرتے، شیطان کی وہ مانتے ہیں تو وہ ان کی شیطان مانتا ہے. اس لیے موکلین کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کبھی بھی. یہ سب تاجر ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں اور عزت اور آبرو بھی لوٹتے ہیں، اور ایک اگر صحیح ہوتا ہے تو دوسری بیماری ڈال دیتے. اس لیے کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے جو متقی پرہیزگار صحیح العقیدہ صحیح منہج کے لوگ ہیں انہی سے اگر علاج کرانا ہے تو علاج کرائیے، ورنہ خود سے علاج کیجیے، وہ بہتر. جی سجاد بھائی آپ کے پاس یوٹیوب پہ اگر کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس ایک سوال ہے. اکبر شیخ صاحب سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایسے کون سے کام عمل کر سکتے ہیں صحابہ کے جو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں جو ہمارے آخرت کے لیے کام آ سکے؟ ایسے کون سے کام اعمال ہیں جو صحابہ کے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ خصوصیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی. صحابہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، اتباع کا یہ عالم تھا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے جوتے اتار رہے ہیں نماز میں تو ہم لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو اس لیے اتارا تھا، جبریل آئے اور کہا آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے اس لیے میں نے اتارا تھا. یہ اتباع تھی صحابہ کی. وہ نہیں یہ تو فرض ہے کہ نفل ہے کہ سنت ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے. نہیں، نبی کو کرتے ہوئے دیکھا کر بیٹھے. اتباع کا یہ جذبہ تھا صحابہ کا. شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، اللہ کے منادی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والا اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے. مدینہ کے گلیوں میں شراب بہنے لگی، سب مٹکے لا کے گلیوں میں پھوڑ دیے، اور جن کے حضرت انس کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہیں پٹک دیا، جس کے منہ میں تھے شراب فوراً کلی کر دیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم کسی غیر مسلم سے بیچ لیں گے، غیر مسلم کو دے دیں گے، ابھی تو منہ میں چلا گیا جانے دو. آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا. صحابہ کی اتباع کا یہ عالم تھا، صحابہ کی اتباع کا یہ عالم تھا، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت خبیب سے کہا جانے لگا ان کے لوگوں نے کہ جب سولی پر چڑھانے لگے ان سے کہا گیا کیا تم یہ پسند کرو گے آج تمہاری جگہ پر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو لے آیا جائے؟ تو کہا تم کیا سمجھتے ہو مجھے، میں تو یہ نہیں پسند کرتا ہوں کہ میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا چبھے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو. میں اپنی جان دے دوں گا لیکن نبی کے پیر میں کانٹا نہیں چبھنے دوں گا. یہ محبت تھی صحابہ کی میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ محبت تھی، اپنی جان، اپنی مال، اپنی بیوی، بچے، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی. تو یہ محبت اور یہ اتباع ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. تو صحابہ جس طرح نبی سے محبت کرتے تھے، صحابہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، وہ محبت اور اتباع ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے. آصف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہ کسی کا ایک سوال ہے کہ دعائے حاجت کون سی دعا ہے اور صلاۃ حاجت کیسی پڑھی جانا چاہیے، کب پڑھی جانا چاہیے؟ صلاۃ حاجت کی روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں، سمجھے؟ صلاۃ حاجت کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں. اور دعائے حاجت کوئی دعا ہوتی ہے؟ اسی حدیث کی ٹکڑا وہ دعا بھی اسی میں ہے کہ یہ رکعت نماز پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھے.
تو اسی کا ٹکڑا ہے، وہ ضعیف ہے، نہیں ثابت. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. حیاکم اللہ، بارک اللہ. جی وہ مطلب بھائی نے پوچھا ان کے جواب کے آگے کہ وہ جادو کا علاج کیسے کریں؟ جادو کا علاج قرآن سے کیجئے. جادو کا علاج قرآن سے کیجئے. دیکھیے اگر آپ کو جادو ہوا ہے تو آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کیجئے، اور جو ہے رقیہ کی آیات خود پڑھیے، یا ایک کوئی پڑھ کر کے آپ پر رقیہ کی آیات کو دم کرے. اس لیے سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، سننے کی کوشش کیجئے، رقیہ سننے کی کوشش کیجئے. کھجور، اجوا کھجور مل جائے تو اس کو کھانے کی، روزانہ 7 دانے کھائیے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہوگا. صبح و شام کے اذکار اور سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کی سماعت، رقیہ کا سننا، رقیہ کا پڑھنا، یہ تمام چیزیں عمل جاری کیجئے انشاءاللہ. قرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن ہم نازل کرتے ہیں، اس کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن کے ذریعے علاج کیجئے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. جی یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے، یہ سوال کا ویسے جواب آ چکا ہے پہلے کہ کیا بال اور داڑھی کے بال کو کیا سر اور داڑھی کے بال کو کالا کلر کیا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں، کالا نہیں کر سکتے، کالا نہیں کر سکتے. کالا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غیر الشیب وجنبوہ السواد، سفیدی کو بدلو اور کالے سے بچاؤ. تو کالا پیور کالا نہیں کر سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عام طور سے جو ہے ہنہ اور قطم ملا کے لگاتے تھے. ہنہ اور قطم، ہنہ کہتے ہیں مہندی کو، اور قطم بھی ایک گھاس ہے جو کالا کرتا ہے. قطم کالا کرتا ہے اور ہنہ جو ہے سرخ کرتا ہے. ان دونوں کو مکس کر کے صحابہ لگاتے تھے. جو ہے جو سرخ بمائل سیاہی ہوا کرتا تھا، تو جو ہے پیور کالا نہیں کر سکتے. جی یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے کہ مردوں کے لیے داڑھی کب سے رکھنا فرض ہے؟ کیا بعد میں رکھیں، رکھنے سے گناہ نہیں، ہوگا؟ داڑھی جب سے نکلے اسی وقت سے رکھنا فرض ہے. جب سے داڑھی نکلنی شروع ہو اسی وقت سے داڑھی رکھنا فرض ہے. کیا جس وقت نہیں رکھی تو اس وقت توبہ کرنی ہوگی؟ ہاں، توبہ کر لیں. جو نے اب تک نہیں رکھا توبہ کریں اور رکھنا شروع کر دیں. توبہ سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی سجاد بھائی آپ کا سوال. جی یہاں پہ کوئی ویسے خاص سوال نہیں آیا ہوا ہے، تو وہاں پہ دیکھیے عقیل سرکوز صاحب کا ہاتھ اٹھا ہے، ان کو موقع دیا جائے. جی عقیل بھائی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انمیوٹ کیجیے اور سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل بھائی انڈیا سے جوائن کیے. ہاں شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جن اور جادو کے لیے کیا ہم لوگ شریعہ، رقیہ شریعہ کا سینٹر کا قیام کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم مرد اور عورتیں اجتماعی طور پہ لوگوں کا علاج کریں؟ صرف ایک اکیلا مرد یا ایک اکیلا عورت نہیں، گروپ میں مل کے لوگوں کا علاج کرے، ایسی کوئی سبیل ہے؟ نہیں، کوئی سبیل نہیں ہے. یہ سب یہ فتنے کا دروازہ، یہ سب نہیں ہے، کیونکہ سلف نے یہ سب کام نہیں کیا، سینٹر نہیں کھولا، اور نہ کوئی پروفیشنل راقی تھا ان کے یہاں. کوئی پروفیشنل راقی بھی نہیں تھا ان کے یہاں، اور نہ انہوں نے اس طرح کا سینٹر کھولا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس سے دور رہنا چاہیے. کوئی بھی اللہ کا بندہ دم کر سکتا ہے، رقیہ کر سکتا ہے. جس کو بھی چانس مل جائے وہ رقیہ اجتماعی کر طور دے. پہ کرنے میں کیا فکر ہے؟ بھائی سینٹر کھولنے کی صورت میں پھر پروفیشنل بننے کے لیے دوسری چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں. پھر دوسری چیزیں بھی علم گلم شلم چیزیں بھی لے آتے ہیں کہ فائدہ پہنچانا، یہ بھی کر لو، ایسا بھی کر لو، ایسا بھی کر لو. پھر اس میں تفنن شروع ہو جاتا ہے، پھر چلہ کشی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے سینٹر کھولنے خالی میں سنت کے حساب سے کیے تو کیا فرق ہے؟ خالی سنت طریقے سے کیے تو کیا کا بات ہے؟ نہیں بھائی، نہیں کر پاتے ہیں. جب آپ پروفیشنل بنیں گے تو اس پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں سنت پر، پھر بدعتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. شیخ ہم نے 3 سال چلا چکے ہیں مسئلہ میں، انشاءاللہ ایک بار بھی یہ نہیں کی ہے.
मसला में आपने नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने किया है कि नहीं किया है? मैंने किया है शेख, मैंने चलाया है सेंटर, मैंने चलाया है सेंटर सर, इधर आकी बात कर रहा हूँ। ना मेरे भाई, आप अल्लाह वाले हैं, आप बच गए, अपने आप को बचा लिया इस फितने से, वरना अक्सर लोग इसमें गिरफ्तार हो जाते हैं। देखिए हम बताएं, ये मैं इसीलिए इतना आपको होता पूछा है कि इज्तिमाई कि तौर पे अगर कोई करे। देखिए जिन और शयातीन जो है राकी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, राकी को फितने में मुब्तला करना चाहते हैं। सऊदिया का वाकया है, सऊदिया का वाकया है, एक राकी थे, वो रुपया करते हुए औरत जब आती थी तो शर्त थी उनके यहाँ कि महरम के साथ आए, और दूसरी शर्त ये थी कि वो फुल निकाब में आए, और तीसरी चीज ये कि वो अपने पास लंबी चादर रखते थे जो उसको बैठाकर उसके ऊपर डाल देते थे चादर उस निकाब के बाद, उसके बाद वो रुकिया पढ़ते थे। समझे? ये उनका एहतमाम था, इससे पाबंद थे। इस एहतमाम के बावजूद क्या हुआ, एक मर्तबा वो रुकिया करने लगे एक औरत को, उसने क्या किया, सब फेंक फाक के नंगी हो गई उनके सामने, सब फेंक फाक के रुकिया के दौरान वो नंगी हो गई। उसके बाद उन्होंने रुकिया करना ही छोड़ दिया, तो आज से मैं नहीं करूंगा। तो ये जिन और शयातीन जो होते हैं, ठीक है, तो हाँ, जिन और शयातीन जो होते हैं राकी को माइल करते हैं, उसको मुतासिर करना चाहते हैं, और ताकि ये फितने में मुब्तला हो जाए। तो ये फितने की चीज है, इसे प्रोफेशनल राकी नहीं बनना चाहिए। हाँ, कभी कर दिया, किसी की जरूरत पड़ गई कर दिया, ठीक है, इसको पेशा नहीं बनाना चाहिए। प्रोफेशनल में लगे रहे, प्रोफेशनल में पैसे की बात ही नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल की बात ही नहीं है शेख, प्रोफेशनल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। हमारा सब काम करके हम पार्ट टाइम 1 घंटे के लिए करें तो क्या का बात है। भाई सेंटर खोल रहे तो प्रोफेशनल वही है, नाम होगा फला राकी के पास जाओ, वही पढ़ेगा तभी फायदा होगा, फला साहब पढ़ेंगे तभी होगा फायदा। ये होता नहीं है, कहते हैं फला के पास चलो वो पढ़ देगा तो फायदा हो जाएगा। अरे अल्लाह के कलाम को ही पढ़ दे, फायदा होगा इंशाल्लाह। हमारे पास कभी ये चीज होने नहीं दिया शेख। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो आप रुकिया कीजिए भाई, आपको रुकिया से कोई सेंटर ना खोलिए, रुकिया कीजिए। अखिल भाई, हम लोग सवाल बाद में लेंगे, काफी लोग वेट कर रहे हैं और लेट भी हुआ, या फिर इंशाल्लाह बाद में आपको कनेक्ट करवा देंगे। जो दूसरी प्रॉब्लम ये भी है ना अखिल भाई कि हम लोग कर लें, चलें, कल आप मर गए, मैं मर गया, कोई और मर गया, और वो जो चला रहे थे वो कोई और आ गए, तो क्या करेंगे? और उधर फितना फैल गया तो क्या करेंगे? कौन उसको ये करेगा? रुकिया सेंटर के साथ शादी सेंटर भी खोलना पड़ेगा जी। वो काफी उसमें ये हैं, थोड़े से डिबेटेबल टॉपिक है, इंशाल्लाह हम लोग डिबेट करेंगे बाद में। आज काफी क्वेश्चंस पेंडिंग है, कुछ हाथ उठे हुए। एक क्वेश्चन शेख ये है कि एक आदमी का इंतकाल हो गया और उसने महर नहीं दिया था, तो क्या उसके बेटे ने महर अदा करना है? बेटे ने नहीं, मीरास जो छोड़ के मरा है, मीरास से पहले उसकी महर अदा की जाएगी, सब मीरास तकसीम होगी। कर्ज है ये, महर कर्ज है, पहले उसकी मीरास में से महर अदा कर दी जाएगी, जो बचेगा वो मीरास में तकसीम होगा। जी, अबू खदीजा आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, ये सवाल ये था कि अब हम किसी को अगर लोन उधार दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी मुद्दत के लिए दे रहे हैं, जैसा 5 साल 10 साल के लिए दे रहे हैं, या बोले कि भाई आपके पास जब पैसा है तब वापस करो, लेकिन अब इस दौर में देंगे और 10 साल बाद वो वापस करेंगे तो वो पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तब तो क्या हम लोन को सोने के हिसाब से दे सकते हैं? मतलब आज आप 10 तोले का, देखिए जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। कर्ज में क्या दिया आपने? रुपया दिया है ना। अगर कर्ज में आप सोना दिए हैं तो सोना लेंगे, अगर आपने रुपया दिया है तो आपको रुपया मिलेगा। अच्छा,
तो ऐसा हिसाब ऐसा नहीं रख सकते कि भाई आपको 10 तोले के बराबर पैसा दिया गया, 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप सोना दीजिए उनको। अच्छा, तो ये सही है। आप तो सोना दे खरीद सकते के उनको दीजिए, उसके बाद सोना लीजिए उनसे। हाँ सही है। तो अगर हम ऐसा नियत रखें कि भाई कल के दिन हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए सोना दे उनको और सोना ले, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सोना दीजिए उनको, सोना लीजिए उनसे। आप उससे कई बार बाद वो पैसा नहीं देता, मैं सोना देता हूँ, आप इतना सोना मुझे दे दीजिएगा, खलास। यहाँ पे एक सवाल है कि वही दाढ़ी और बाल के जो जिन्होंने अगर काला रंग लगाया तो क्या उनकी नमाज कबूल होगी? नमाज कबूल होगी, उससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक मुखालफत की है, एक गलत काम किया, तो उसकी वजह से नमाज को चली जाएगी, उनकी तहारत थोड़ी गई है, उनकी नमाज उसकी नहीं होगी जिसकी तहारत ना हो जी। तो हर चीज को हम नमाज पर या वो बीवी को तलाक पर महमूल कर लेते हैं। ऐसा करोगे तो बीवी को तलाक हो जाएगी, ऐसा करोगे तो नमाज नहीं होगी। नहीं, जो गलत है गलत है, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर काला खिजाब लगाया कोई तो उससे उसकी नमाज मुतासर नहीं होगी, उसने गलत काम किया है। नमाज खैर का काम है, नमाज कबूल होगी उसकी। जो गलत किया उस पर गुनाह होगा उसको। यहाँ पे एक सवाल है, अगर औरत का कोई माशी जरिया नहीं है तो औरत पर हज कब फर्ज होता है? माशी जरिया नहीं है, उसके पास जब माल होगा, इस्तिताअत होगी, तो औरत हो या मर्द। हज किस पर है? मुस्तती पर। मुस्तती का मतलब है कि जिस्मानी तौर से भी इस्तिताअत हो और माली तौर से भी इस्तिताअत। तो दोनों इस्तिताअतें जमा होंगी तब हज फर्ज होगा। अब उसके पास आमदनी का जरिया नहीं है, न मीरास में उसको कुछ मिला है, न कोई और चीज है, तो कहाँ से उस पर हज फर्ज होगा? मेरे ख्याल से सब सवालात पूरे हो गए हैं आज। सज्जाद भाई, आपके पास कोई सवाल बचा हुआ है? जी नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। सवाल कोई सवाल नहीं है। बस जो भाई ने सवाल किया था पैसे के बदले में पैसे कम हो जाते हैं, उससे सिर्फ यही है शेख, मैं आपके इसमें ऐड करना चाहता हूँ, हो सकता है वो उसको पता हो या ना हो, कि उसके ऊपर उसको ज़कात देनी है। जितने अरसे तक वो सोना या पैसे किसी और के पास भी है तो उसकी वो ज़कात उस पैसे की देनी है उसने। ज़कात देनी। ऐसा नहीं होगा कि वो पैसे उसके पास चले गए तो मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, वो उसके पास है, लेकिन अमानत वो पैसे एक्चुअली आपके ही हैं, तो आपको उसको आपके इसलिए आप ज़कात देंगे। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह। प्रोग्रामों का है फायदा। जी जज़ाकल्लाह शेख। जी मुत्तलिब भाई, आप जल्दी से आपका सवाल कीजिए। आप फिर कुछ सवाल करना चाह रहे हैं ताकि फिर हम लोग वाइंड अप करें। वाइंड अप करने से पहले सबको याद दिला दें, हर जुम्मा 1:30 बजे शेख का दर्स होता है, और हफ्ते और पीर के दिन शेख का जो तफसीर यानी सूरह अम्मा जुज़ अम्मा की तफसीर होती है इशा बाद शाम में 8 बजे। 8 बजे से यहाँ पे कतर के टाइम से, तो उस हिसाब से 10:30 होते हैं, इंडिया 10 बजते हैं पाकिस्तान में। आप लोग उस हिसाब से ये करें। मुत्तलिब भाई, आप सवाल पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम यहाँ पे सज्जाद भाई ने वो लिंक्स डाल दिए हैं आपके चैट में, जिसके ज़रिए आप वो दुरूस ज्वाइन कर सकते हैं मंडे के या फिर सैटरडे के। इधर जब तक मुत्तलिब भाई ज्वाइन हो रहे हैं, फरहान भाई का एक सवाल है, क्या शौहर इस्तिताअत रखता है बीवी को हज पर ले जाने को, तो क्या शौहर पर फर्ज है बीवी को हज कराना? नहीं, शौहर पर बीवी को हज कराना फर्ज नहीं। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, कराता है तो उसका बिर और एहसान है, बीवी के साथ हुस्न सलूक है, अच्छा बर्ताव है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन फरीजा नहीं है शौहर का। शेख साहब, इस्लाम में खमसा के बारे में कोई दलील है शेख साहब? कुछ लोग बोलते हैं कि वो रखना चाहिए, वो इसकी कोई दलील है शेख साहब? क्या चीज? खमसा, वो हाथ का पंजा कुछ होता है ना शेख साहब, उसकी कोई दलील है हमारे पास? नहीं, कोई दलील नहीं है, वो तो बिदअत है।
اور وہ غلط عقیدہ ہے، پنجتن پاک کا عقیدہ ہے، سمجھے، اور جو ہے غلط عقیدہ ہے. پنجہ رکھیں گے تو کیا اسے بلا نہیں آئے گی؟ شرکیہ عمل ہے. کوئی حدیث دلیل کوئی نہیں ہے نا شیخ صاحب؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں. توہمات. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں ایک بہن کا سوال آیا ہوا ہے کہ آپ نے بتایا کہ رقیہ کریں تو رقیوں کی کوئی آیت مخصوص ہیں؟ ہاں آیات ہیں، سورہ فاتحہ سب سے بہترین رقیہ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہے، چاروں قل ہے، یہ رقیہ کی بہترین آیات ہیں. اسی طریقے سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر سحر ہے تو سحر کی آیات پڑھنے کی اہتمام کرنا چاہیے. اگر نظر بد ہے تو نظر کی جو آیتیں ہیں جہاں عین کا، نظر کا، دیکھنے کا ذکر ہے جن آیات میں، اس کو پڑھنا مفید ہے. حسد ہے تو حسد کی آیات پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے. سنیں بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر عصبی اثر ہے، جن ہے تو جن کی سے متعلق جو آیات ہیں وہ مفید ہیں. سورہ صافات پڑھ لیں یا سورہ جن پڑھیں، یا جن کا جہاں جہاں ذکر ہے وہ پڑھیں اہتمام کے ساتھ. سحر ہے تو سحر کی آیات، جادو کا جہاں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ طہ، سورہ شعراء وغیرہ میں، ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے جن جو بیماری ہے اسی اعتبار سے آیات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بتایا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیات، چاروں قل، یہ اصل اصول ہے رقیہ کے لیے. جی ایک بہن نے وہ چیٹ میں ڈال دیے کون سے سورے ہیں، جیسے شیخ نے ابھی بتایا، آپ وہ ریفر کر سکتے ہیں چیٹ میں. اس کے ساتھ انشاءاللہ آج کا درس کا سلسلہ اب ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ 1:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن کل عشاء بعد جو دوسری جو سیریز چل رہی ہے وہ عشاء بعد 8 بجے انشاءاللہ کل آپ شیخ کا دوسرا درست سن سکتے ہیں. شیخ ختم کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ علیکم. سمیر وہ چیٹ کیسا کاپی کریں گے؟ چیٹ میں ایک کام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس پہ ڈالنے کے لیے، واٹس ایپ پہ ڈالوں گا. ہاں واٹس ایپ پہ ڈال دو نا میرے کو پلیز. اچھا جزاک اللہ.